بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے رزق میں، دولت میں بے پناہ اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے 10 سفر سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج یہ سورت پڑھ لو، ساری زندگی دولت میں کھیلتے رہو گے۔ آج ماہ سفر کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں، من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج ماہ سفر کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو آپ کی زندگی سے غربت، فاقوں، مایوسیوں اور تنگ دستیوں کا خاتمہ کر کے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ دوستو، اگر آپ نے محرم الحرام کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ سفر کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کے رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے، لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ آپ بھی آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کے ماہ سفر کی پہلی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے، ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسی پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ دوستو، اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات والے دن آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات مل جائے۔ آج آپ میں سے جو بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہے، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذی الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن اب ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں سفر کی پہلی جمعرات والے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب نواز دیتا ہے۔ آج کے اس وظیفے میں آپ نے اللہ کے مبارک نام یا رزاقو کے ساتھ ایک قرآنی سورت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا، پیغمبروں رسولوں کو پیدا کیا، ہر شے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔
आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह सफ़र की पहली जुमे रात आ जाए तो आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। आपने 2 सफ़र जुमे रात के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना मेरे भाइयों। आज ये वजीफा पढ़ते दौरान रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज ये वजीफा पढ़ते ही हर नामुमकिन रुकावट और बंदिश का खात्मा हो जाएगा, नस्लें आबाद हो जाएंगी। रब करीम इतना अता फरमाएगा कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल का तरीका कार समझ लें। आज 2 सफ़र जुमे रात के दिन किसी भी नमाज के बाद जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है दुरूद इब्राहिम 1 मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत है, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई ख्वाहिश है। हर इंसान किसी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए या किसी मसले से निजात के लिए, परेशानी से निजात के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए अपने अल्फाज में नियत करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ये नियत कर ले कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए, या आपको नौकरी मिल नहीं रही इसकी नियत कर लें कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, या किराए के मकान में रहते हैं और आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। अलगज़, आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का बाकायदा आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला के सफाती नाम का वजीफा है। वो सफाती नाम या रज़ाकू है। आज या रज़ाकू पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जिसको इंसानी अकल नामुमकिन कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता, ये सब कुछ मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज 2 सफर पहली जुमे रात के दिन का ये खास वजीफा पढ़ लो, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। अगर आज आपके रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, कारोबार में बंदिश है, या चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, घर में सुकून और बरकत खत्म हो चुकी है, हर कदम पे लड़ाई झगड़े परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो आज के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आपने या रज़ाकू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाजा फरमाएं। या रज़ाकू 1 बार हो गया, या रज़ाकू 2 बार हो गया, या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़ाकू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रज़ाकू पढ़ते दौरान अगर आप अल्लाह करीम से 11 हाजात की नियत करके बैठेंगे तो 11 की 11 नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएंगी। 11 बार या रज़ाकू पढ़ने से रब की ज़ात आपको वो अता फरमाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 11 बार या रज़ाकू पढ़ते साथ ही आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है मेरे भाइयों? दूसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। वो कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह
سب کو یاد ہوگی، آپ نے میرے بھائیوں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سورت سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 2 صفر پہلی جمعرات کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور یہ سورت پڑھ کے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے کو میرے بھائیوں پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال و جان میں عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ مل جائے گا۔ آپ نے میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم 33 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو میرے بھائیوں آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اور جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد میرے بھائیوں تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ وہ جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف میرے بھائیوں 21 بار پڑھنا ہے۔ اور جب 21 بار یعنی 21 ٹائم آپ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ 2 صفر پہلی جمعرات کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے تعداد میں کمی بیشی بالکل نہیں کرنی، اور میرے بھائیوں آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، کیونکہ بہت سے بھائیوں کے بار بار کمنٹس آتے ہیں کہ ہمارے وظائف جو ہے ہم بہت سے وظائف کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں وظائف آپ کو جس تعداد میں جس کوانٹٹی میں بتائے جائیں آپ اسی میں کیا کریں، اس سے زیادہ کم یا زیادہ میں نہ پڑھا کریں، کیونکہ اگر آپ تعداد میں کمی بیشی کریں گے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، اور جب اللہ والوں نے جس طریقے سے بتائے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اگر آپ ان میں کمی بیشی کریں گے تو میرے بھائیوں پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے تعداد میں کمی بیشی بالکل نہیں کرنی، جیسا آپ کو بتایا ہے آپ نے ویسا ہی پڑھنا ہے اور اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو 2 صفر پہلی جمعرات کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا اور میرا رب نوازے گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پہ جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکے۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو میرے بھائیوں لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔